السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج جو چیپٹر ہے یہ چیپٹر سمجھنا ہے، یہ باب صوم ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فتح مکہ۔ چیپٹر ہے فتح مکہ، باب صوم میں ہے۔ یہاں پہ پہلے آپ نے فتح مکہ کے اسباب سمجھنے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا قبیلہ بنو خزاع کے ساتھ کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہمارے اوپر ہی حملہ تصور ہوگا، اگر ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو آپ کے اوپر حملہ آپ کے اوپر حملہ تصور ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور ادھر قریش مکہ نے قبیلہ بنو بکر کے ساتھ معاہدہ کیا، یہی والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان قریش کی مکہ کے قبیلوں کا آپس میں یہ معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے۔ یہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا کہ ہم 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، لیکن ایسا ہوا کہ قریش مکہ کے میں سے جو بنو بکر کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا تو بنو بکر نے قبیلہ بنو خزاع کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب ان پر حملہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے جب ہمارے ساتھ 10 سال کا معاہدہ کیا ہے تو پھر کیوں توڑ دیا انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 شرائط پیش کی۔ پہلی شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، آپ مکہ کے سردار تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وجہ سے کہ کہیں جنگ نہ ہو جائے۔ تو قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کیا ہے، اور یہ حملہ مدینہ والوں پر تصور ہوگا، اس لیے فوراً مدینہ منورہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کہنے لگا یا رسول اللہ جو ہے انہوں نے غلطی کی ہے، اور آپ ہمارے ساتھ جو معاہدہ تھا اسی کو باقی رکھیں، معاہدے کو نہ توڑنا، کیونکہ انہوں نے قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شرائط تھی۔ پہلی شرط قبیلہ بنو بکر سے تعلق توڑ دیا جائے، اور نمبر 2 ان کی دیت دی جائے، قبیلہ بنو حوازن کے جو لوگ اس جنگ میں مارے گئے ہیں، اور تیسری جنگ کا اعلان کرے۔ تو اب جو ہے قریش مکہ کو جب ان شرائط کا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شرائط رکھی ہیں، تو انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ ہم جنگ کریں گے۔ اب وہ جنگ پر آمادہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ وہاں پہ اترے، مکہ مکرمہ کی طرف چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا دی مختلف جگہ پر ٹولیوں کی صورت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آگے بڑھے، تو وہاں پر جو ہے اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے کہ حضرت ابو سفیان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے باہر نکل انتظار کرنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرتے، ہم مکہ آپ کے حوالے کر دیتے۔ بعض تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت تھوڑی بہت ہی جنگ ہوئی، یعنی اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، معمولی سی جنگ ہوئی، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے مکہ کے اسباب۔ اب آگے سمجھیے، آپ یہ لازمی ہے، یہ جو میں اسباب بتا رہا ہوں یہ لانگ میں آتے ہیں، اور لانگ میں زبانی ہی بتاتا ہوں، بورڈ پہ نہیں لکھتا، آپ نے یہ زبانی ہی یاد رکھنا ہے۔ اب آگے سمجھیے مختصر جواب۔ فتح کے موقع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ سلوک کا اعلان کرتا ہوں، اس سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا کہ آج تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اب سب کے سب لوگ جو ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ مثال دی حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا، یعنی ان کو معاف کر دیا، میں بھی آج معاف کروں گا۔ دوبارہ سمجھیے، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ اس سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جاؤ آج تم سب آزاد ہو، اور آج تم سے کوئی بات پرس نہ ہوگی، یعنی کوئی آپ سے نہ پوچھا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، یہ حضور کی محبت تھی۔
چہ جائے کہ وہ لوگ اس وقت مسلمان ہی ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کو کیا فرمایا تو اس وقت لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یہ قریش کے جتنے بھی خاندان وہاں آباد تھے وہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اگر سوال نمبر 2 ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سعادت ملی؟ اب یہاں پر سمجھیے آپ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑی سعادت یہ حاصل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پہ بٹھایا اور بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی بت تھے بیت اللہ کے اندر انہوں نے جو گاڑے ہوئے تھے، لگائے ہوئے تھے، ان سب کو توڑ دیا اور بیت اللہ کو صاف کر دیا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، یہاں پر حضرت علی سے مراد حضرت علی مرتضیٰ ہیں یا پر جو کوئی اور ایسے صحابی ہیں، تو بعض نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت علی، انہوں نے جو ہے ان کو توڑا تھا بتوں کو۔ تو بہرحال یہاں پر حضرت علی کا ہی ذکر آتا ہے تو آپ نے حضرت علی کا ہی ذکر کرنا ہے۔ آگے سمجھیے آپ، فروغ اسلام کے حوالے سے فتح مکہ کی اہمیت مختصر بیان کریں۔ فتح مکہ کے نتیجے میں قریش کے تمام قبائل نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی، حتیٰ کہ صرف 10 روز میں 2000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور اہل اسلام کو عظمت حاصل ہوئی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ تھوڑے دنوں میں 2 دنوں کے اندر 2000 جو مسلمان ہو گئے لوگ، یعنی قریش جو ہے اسلام میں جوگ در جوگ چلتے آ گئے اور وہ اسلام لاتے گئے۔ آگے سمجھیے مختصر جواب، فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے بنو خزاع پر حملہ، یہ جواب آئے گا یہاں پہ۔ اگر دوسرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے قصوہ۔ فتح مکہ کے موقع پر دارالامن قرار دیا گیا حضرت عثمان بن طلحہ، یہ آپ نے جواب لگانے ہیں ان پہ۔ پہلے کا بنو خزاع پر حملہ، دوسرے کا قصوہ، تیسرے کا حضرت عثمان بن طلحہ۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ ایک تو یہ جو ہے دینی باتیں ہیں، ہمیں اس کی معلومات ہونی چاہیے، اور اسلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، غزوات کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی تاریخ کا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔